إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 96 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ صافات کے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ یاسین کے بارے میں کچھ تفصیل کے ساتھ جانا تھا، اور آج یہ سورۃ صافات یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کی طرح ہی چھوٹی آیات ہیں، اور الفاظوں میں بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں، تاکہ قرآن مجید اللہ کا کلام معجزہ ہے، اس کو جو ہے وہ ثابت کیا جائے. اور مکی صورتوں کا وہی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، اور پہلے انبیاء اور پہلی قوموں کے واقعات کے بارے میں. تو اس صورت میں سورۃ صافات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام مضامین پہ مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. اس صورت کا آغاز ہے سورۃ صافات. صافات، لفظ صافات یہ جمع الجمع ہے، ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے جمع. مثلا ایک ہے صف اور اس کی جمع ہے صافہ، صافتن، اور صافتن کی جمع صافات ہے. یعنی ایک صف میں ہونے والے، کسی بھی ایک لائن میں ہونے والی چیزوں کو ایک صف میں بولا جاتا ہے. وہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ بنایا ہے، اور اس نظم و ضبط میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے بھی اللہ کی نظم و ضبط کی ایک بہت بڑی شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان فرشتوں کی اکثر حالت جو ہوتی ہے وہ ایک اللہ کے سامنے ایک صف بندی ہوتی، صف میں ہونا. اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. سورۃ صافات کے آخر میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، کہ ہم فرشتے ہیں جو اللہ کے آگے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پہ آیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سورۃ عما یتساءلون میں، تو وہاں پر بھی روح کا قائم ہونا اور فرشتوں کا صف میں جو ہے وہ ہونا. تو فرشتوں کا صفوں میں ہونا گویا کہ یہ ان کی عبادت کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو فرشتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر دیتا ہے، ان میں نافرمانی کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے. اور قرآن مجید کے اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں، مثلا سورۃ صافات ہے، اس میں والصافات صفا ہے، تو اس میں بھی سورت کا نام بھی صافات ہے. اسی طرح دوسری صفت ان کی والمرسلات عرفا، مرسلات، اس میں بھی یہی ہے، سورت کا نام بھی مرسلات ہے. اسی طرح والعادیات ضبحا، اس میں بھی عادیات ہے. تو اسی طرح یہ سورت صافات بھی ہے. اسی طرح والذاریات ذروا، سورت ذاریات ہے، تو ذاریات ایسے ہی مرسلات، ایسے ہی صافات، اور ایک رائے کے مطابق ایسے ہی عادیات. تو یہ سارے کے سارے صفات میں کچھ میں رائے مختلف ضرور ہے، لیکن اس صورت میں سورۃ صافات میں یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. تو سورت کا نام اسی سے فرشتوں کی اس صفت سے رکھا گیا ہے، اور یہ جمع الجمع ہے. یعنی ایک صف کو تو صف ہی بولا جاتا ہے نا، اس ایک صف کی جمع ہوتی ہے صافہ، یعنی جس میں 2-3 صفیں ہیں، اور پھر اس کی جمع الجمع ہوتی ہے، جمع کی پھر آگے جمع صافات، یعنی بہت سارے صفوں کے گروپ. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک مخلوق منظم انداز سے ہوتی ہے، تو اسی کی صفت سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا، واو یہاں پہ قسم کے معنی میں ہے، اور صافات صفن جو ہے یہ ایک مصدر ہے جس کو ہم مفعول مطلق بھی کہتے ہیں کہ پیچھے والے صفت کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ والصافاتی، قسم ہے صفیں بنانے والے، صفوں میں کھڑے ہونے والے فرشتے جو کہ صف بندی کرتے ہیں، یعنی صف بندی کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں کی قسم اٹھا کے فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ اگلی آیت میں فرمایا فالزاجرات زجرا، زاجر کہتے ہیں ڈانٹنے والے کو، ہانکنے والے کو، تو فرشتے ڈانٹتے ہیں، ہانکتے ہیں، یہ بھی صفت انہی فرشتوں کی لائی گئی ہے۔ ملائکۃن، یہ جمع مؤنث ہے ملائکہ، یعنی اس لیے اس کی یہ جو صفت آتی ہے زاجرات آتی ہے، تو زاجرات فالزاجرات زجرا، زجرن اسی پچھلے کی تاکید ہے کہ ڈانٹنے والے، ہانپنے والے۔ فالتالیات ذکرا، تالیات تلاوت سے ہے، تلاوت کرنے والے، ذکر کے، اللہ کا ذکر ہے قرآن مجید کے۔ اب ان تین صفات کو اگر آیا جاتا نا والصافاتی والزاجراتی والتالیاتی ہوتا تو الگ الگ چیزیں لیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں ان تینوں صفات کو پہلی کو واو قسم، اور دوسرے کے شروع میں فا، اور تیسرے کے شروع میں بھی فا، اور فا حرف عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والی چیز اور آگے والی چیز میں ترتیب موجود ہے، گوئے کہ فرشتے صفیں بناتے ہیں، اس کے بعد یعنی ڈانٹتے بھی ہیں، کن کو ڈانٹتے ہیں، شیاطین کو ڈانٹتے ہیں یا بادلوں کو ہانکتے ہیں، اور ایسے ہی وہ فرشتے اس کے بعد اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو اس فا سے جہاں ترتیب مراد ہے، وہاں ایک اور معنی بھی ہے جو بلاغت میں آتا ہے کہ فا اور یہ فا دونوں ہی اسی چیز کی صفت ہے جس کی یہ پہلی صفت ہے والصافات صفا، یعنی زاجرات کوئی اور نہیں ہے، تالیات کوئی اور نہیں ہے، بلکہ والصافات صفا وہ صفوں میں ہونے والے فرشتے ہیں، پس وہی فرشتے جو ہے وہ ڈانٹنے والے ہیں، ہانکنے والے ہیں، اور فالتالیات ذکرا، پس وہی فرشتے جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرنے والے ہیں، اس کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان تمام کی قسم ہے، واو قسم ہے، کس بات پہ؟ ان الہکم لواحد، ان الہکم کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہے، لواحد البتہ ایک ہے، قسم ہے اس بات پہ کہ بے شک تمہارا معبود ایک واحد اکیلا ہے۔ اور اس میں فرشتے بھی گواہ ہیں، جو کہ فرشتے اس طرح کر کے صفوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اس طرح کر کے فرشتے وہ ڈانٹنے والے ہوتے ہیں، اس طرح کر کے وہ فرشتے رب کے ذکر کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تمام اس بات کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ تمہارا رب اور معبود ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اب وہ کون واحد ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ورب المشارق، اور وہ مشارق کا رب ہے۔ مشارق کا کیا مطلب ہے؟ مشرق کا تو پتہ ہے، مشارق کیا ہے؟ یہ مشرق کی جامع مشارق ہے۔ یاد رکھ لیں کہ سورج جو طلوع ہوتا ہے سال کے 360 دنوں میں، تو اس کا روزانہ طلوع ہونے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے، اسی لیے دن چھوٹا ہوتا ہے، اور اسی لیے رات جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اور رات بڑی ہو کر چھوٹی اور دن بڑا ہو کر چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام اس لیے ہے کہ سورج کا جو دائرہ ہے جس میں سورج گھوم رہا ہے، اور جس دائرے میں یہ سورج چل رہا ہے، یہ دائرہ ہر جگہ کے سال کے تمام دنوں میں تھوڑا سا ہٹ کر سورج چلتا ہے۔ سردیوں میں دیکھا ہوگا چیزوں کے سائے لمبے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں دیکھا ہوگا چیزوں کے سائے کم ہو جاتے ہیں، تو وہ سورج جن جگہوں سے نکلتا ہے وہ تمام کے تمام مشارق ہیں، کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔
وما بینہما ورب المشارق، اور وہی تمام مشارق یعنی مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، انا بے شک ہم نے زینا مزین کیا السماء آسمان کو، آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، کواکب کوکب کی جمع ہے جس کا معنی ہے ستارے، ہم نے ان ستاروں کے ذریعے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو۔ آسمان دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان جو زمین کی طرف پہلا آسمان ہے اس کو آسمان دنیا بولا جاتا ہے، کہ ہم نے اس کو مزین کیا ہے بزینت الکواکب، کہ اس پر کواکب اور ستارے ہیں۔ زمین کوکب ستارہ نہیں ہے، زمین سیارہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے رب ہونے کو الگ سے کہا ہے، رب المشارق الگ ہونے کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین کیا ہے بزینت الکواکب، کہ جو ستاروں سے مزین کیا گیا ہے آسمان دنیا کو۔ تو یاد رکھ لیں زمین ایک کوکب نہیں ہے، زمین ایک ستارہ نہیں ہے، بلکہ اگر غور کریں قرآن مجید کی اکثر آیات میں الفاظ یوں آئیں گے، رب السماوات والارض وما بینہما، السماوات والارض وما بینہما، آسمان ہے اور زمین ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان کے درمیان میں، گویا کہ جو سائیڈوں پہ ہے، جو نیچے ہے، جو اوپر ہے، وہ سب کدھر ہے؟ تو وما بینہما جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، جسے سمجھنا چاہیے کہ زمین نیچے ہے اور باقی سب کچھ اوپر ہے، اور پھر سب کے اوپر آسمان ہے۔ مرکزیت زمین اور آسمان کو حاصل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا ہے، اس میں زمین کو شامل نہیں کیا ہے۔ اسی طرح وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہم نے آسمان کی حفاظت فرمائی ہے، حفظاً حفاظت کی ہے، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے۔ مارد کا معنی ہوتا ہے سرکش، سرکشی کرنے والا، حد سے زیادہ بڑھنے والا کسی بھی چیز میں، ہم نے اس طرح کے شیطان سے آسمان دنیا کی حفاظت کی ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، کہ جو بلند فرشتے ہیں، ملأ الاعلی کہا جاتا ہے ان کو، جو عالم بالا میں، یعنی وہ فرشتے جو آسمانوں میں موجود ہیں، لا یسمعون، یہ شیاطین مارد جو ہیں یہ ان کی طرف کان نہیں لگا سکتے، لا یسمعون نہیں سن سکتے ہیں، الی الملأ الاعلی، ملأ الاعلی کی بات، یہ شیاطین، یہ فرشتے، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر سائڈ سے جو ہے یہ مارے جاتے ہیں، دحوراً بگانے کے لیے، انہیں وہاں سے ہٹانے کے لیے آسمان کے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان شیاطین کے لیے دائمی ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ شیاطین جو ہیں، جنات جو ہیں، یہ آسمانوں کے قریب چلے جایا کرتے تھے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، اور وہاں سے کوئی نہ کوئی باتیں سنتے تھے اور پھر زمین میں آ کے لوگوں کو بتاتے تھے، اور اس طرح کر کے لوگوں میں جو ہے فتنہ پھیلاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمان دنیا کی جو ہے وہ اس طرح کر کے ستاروں کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حفاظت کر لی۔ اب یہ شیاطین یا جنات آسمان کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، اگر وہاں پہ جانا چاہیں تو انہیں پتھر مارے جاتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ شعلے جو ہے وہ انہیں مارے جاتے ہیں۔ اگر شیاطین میں سے کوئی بھی وہاں سے کوئی بات جو ہے وہ کوئی اس میں سے جو ہے وہ آدھی چکی بات جو ہے وہ لے بھی لے، الا من خطف الخطفہ، خطفہ کا معنی تھوڑا سا یوں چپٹا مار کے کوئی چیز اٹھا لینا، یوں ہی ہاتھ یوں مارنا، اور ہاتھ مار کے جو ہے وہ یوں کر کے کوئی چیز لینے کو خطفہ کو بولا جاتا ہے۔ الا من خطف الخطوہ، کہ وہاں سے کچھ شیاطین جو ہے وہ کوئی اچانک کوئی بات ان کے کان میں پڑ بھی جائے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ان کے پیچھے جو ہیں وہ دہکتے ہوئے شعلے جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں۔
اور اس طرح کر کے جنات کو جلا دیا جاتا ہے۔ ان آیات میں یہاں تک بتایا ہے لوگوں، فرشتے اس بات کے گواہ ہیں، فرشتوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے قسم اٹھائی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اس نظام کو ایک مرتب انداز سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس آسمان دنیا پہ فرشتے ہیں، اور اس آسمان دنیا کی حفاظت کی گئی ہے۔ یہ جنات اور شیاطین اگر پہنچنا چاہیں، جانا چاہیں وہاں پر، تو انہیں وہاں پہ ایسے شہاب اور ایسے شعلے پڑتے ہیں کہ یہ وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ ان سے پوچھئے اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، کیا ان کا پیدا کرنا کوئی زیادہ مشکل ہے؟ ان کافروں سے پوچھیں کہ کیا آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان چیزوں کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ سے بنایا ہے؟ اگر ہم ان کے علاوہ اتنی بڑی بڑی مخلوق، زمین و آسمان کو، فرشتوں کو، جنات کو، سب کو بنا سکتے ہیں، تو ان کا دوبارہ اٹھانا کون سا کوئی مشکل ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، ہم نے تو ان انسانوں کو پیدا کیا ہے، خلقناہم پیدا کیا ہے، من طین لازب، ایک لیس دار مٹی سے، لازب کہتے ہیں چپکنے والی لیس دار مٹی، اس سے ہم نے جو ہے انہیں پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ویسخرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے نہ ماننے پہ تعجب کرتے ہیں، یعنی اتنی واضح دلائل کے بعد یہ مانتے نہیں ہیں، آپ اس پہ تعجب کرتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ، اور یہ لوگ اس کو بھی مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو اس نصیحت کو مانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، يَسْتَسْخِرُونَ، تو اس سے بھی مذاق کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو واضح جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، اور آگے سے اعتراض کرتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم فوت ہو جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، اِنَّا لَمُبْعُثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی ایسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ آباؤنا الاولون، تو ہمارے پہلے آباء و اجداد وہ بھی پہلے سے اٹھائے جائیں گے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے نعم، جی ہاں، وانتم داخرون، اور تم ذلیل ہوگے اور تمہیں ذلیل کیا جائے گا۔ فإنما هي زجرة واحدة، ایک ہی چیخ آئے گی، ایک ہی جو ہے وہ ڈانٹ آئے گی، زور کی آواز آئے گی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو یہ دیکھتے رہ جائے گے، یکا یک جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پھر یہ کہیں گے ہائے کاش یہ ہے وہ قیامت کا دن جس کا ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا تھا۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، انہیں بتایا جائے گا یہ ہے وہ فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا ان مجرموں کے لیے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سب کو ذرا جمع کر لو۔ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ وَأَزْوَاجَهُمْ، ان کی بیویوں کو بھی جو ان کی تائید کرتی تھی، ان کے پیچھے لگی رہتی تھی، ان سب کو جمع کرو۔ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ یہاں پہ اللہ نے لفظ ماں بولا ہے، ماں کانو، ماں، تو ماں اور من میں فرق یہ ہے کہ ماں غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے، یعنی انسان کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، جس میں پتھر ہیں، درخت ہیں، ان کے بت ہیں، مورتیاں ہیں، سب اس میں آ جائیں گے۔ اور من ہوتا ہے انسانوں کے لیے، تو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت کی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس میں نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ ماں بولا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جمع کرو ان ظالموں کو، ان کی بیویوں کو بھی، اور جن کی یہ پوجا کرتے تھے ان سب کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، اللہ کے علاوہ جو باقی ہیں سب جمع کرو۔
فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اور انہیں بتاؤ، رہنمائی کرو جہنم کے راستے کی طرف، بتاؤ جہنم یہ ہے جہاں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قرآن مجید کے ہم الفاظ کا ترجمہ تو کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کے الفاظ میں جو بلاغت ہے وہ شاید ہم اس عربی میں اتنی ہماری پہنچ نہیں ہے، جس لیے ہم عربی کی اس بلاغت کی وہ معنویت کو نہیں سمجھ سکتے۔ کہا جاؤ انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور پھر کہا وقفہم، ٹھہرو ٹھہرو، ذرا رکو، انہم مسئولون، ان سے ذرا پوچھا جائے گا، ان سے کچھ سوالات کیے جانے والے ہیں۔ کیا ہے؟ ما لکم لا تناصرون، پہلا ہے اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں تو تم کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش ہیں، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ ہیں وہ ہیں۔ فرمایا کہ تم یہاں پہ آج ایک دوسرے کی کیوں نہیں مدد کر رہے ہو؟ وہ تمہارے معبود باطلہ یہ ہیں اور تم ہو ایک دوسرے کی کیوں نہیں مدد کرتے ہو؟ بل ہم اليوم مستسلمون، آج کے وہ اس دن میں مستسلمون ہوں گے، فرما بردار بنے کھڑے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، یتساءلون، پوچھیں گے ایک دوسرے کی طرف پھر ہو کر متوجہ کر پوچھیں گے، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، یہ اپنے ان لوگوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو کہیں گے، وہ لوگ ہمارے پاس جو ہے اچھا راستہ بن کے آتے، اچھائی چیز بن کے آتے تھے۔ قالوا انکم، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے جو متبعین ہوں گے، جو پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے ان لوگوں کو جو ان کے برائیوں میں پیشوا بنے رہے تھے ان کو کہیں گے، انکم، بے شک، تم وہ تھے، تأتوننا، آتے تھے ہمارے پاس، یعنی ہمیں آ کے بتاتے تھے، عن الیمین، دائیں سائڈ سے، مطلب ہے اچھائی کی طرف سے، یعنی تم آ کے ہمیں بری باتیں، اچھی باتیں آ کے بتایا کرتے تھے۔ تم کہتے تھے یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی صحیح ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، بس ٹھیک ہے، جو مرضی کرتا رہو۔ یہ عن یمین، ایک اس کا معنی یہ کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ یمین بول کے شمال محذوف ہے، کہ تم آتے تھے ہر سائڈ سے، دائیں بائیں، آگے سے آ کے جو ہے وہ گمراہ کی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تم ہمیں جو ہے وہ بہکاتے رہتے تھے برے راستے کی طرف۔ آگے سے وہ ان کے جو پیشوا ہیں وہ کہیں گے، قالوا بل لم تکونوا مومنین، وہ ان کے پیشوا انہیں کہیں گے اصل یہ ہے کہ تم خود مومن نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمیں تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ زور تو نہیں تھا کہ تمہیں ہم زبردستی برائی کے راستے پہ لگا دیتے، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ خود ہی تم سرکش قوم تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، وہ ان کے پیشوا کہیں گے آج ہم پہ جو ہے وہ بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی ہمارے اوپر آج ہمارے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ ہمیں عذاب ہونا ہے، انا لذائقون، ہم اس عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، تو جیسے ہم برے تھے، جیسے ہم گمراہ تھے، ویسے ہی تم گمراہ ہوتے رہے، ہمارا تمہارے پہ کوئی زور نہیں تھا۔ آج ہمارے بارے میں تو رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، اور تم جو ہیں جیسے ہم گمراہ تھے تم خود اس طرح ہو گئے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اللہ نے فرمایا پس وہ آج کے دن عذاب میں سب اکٹھے ہوں گے، سب جو ہے اس میں مشترکون ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، ان کی حالت یہ تھی کہ جب انہیں کہا جاتا تھا، انہم، بے شک یہ تھے، کانو اذا قیل لہم، جب انہیں کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، یستکبرون، تو تکبر کرتے تھے، ویقولون، اور کہتے تھے، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک دیوانے شاعر کے لیے، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ ایسی اس وقت باتیں کیا کرتے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا، نہ ہی وہ شاعر تھے، نہ ہی وہ مجنون تھے، بلکہ بل جاءہم بالحق،
وصدق المرسلین، بلکہ وہ جو ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ نبی تو حق اور سچا دین لائے تھے اور سب رسولوں کو سچا مانتے تھے۔ پہلے جتنے رسول آئے تھے ان کی وہ تصدیق کرتے تھے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، ان مجرموں سے کہا جائے گا آج کے دن تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور یہ جو کچھ تمہیں عذاب ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو تم برے اعمال کرتے رہے۔ وما تجزون الا ما کنتم، جو کچھ تم تھے تعملون کرتے رہے، اس وجہ سے تمہیں عذاب علیم ہو رہا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جو خالص برگزیدہ بندے ہیں، وہ ان لوگوں سے دور ہوں گے، ان سے محفوظ ہوں گے۔ ان کا حالت کیا ہوگی؟ اولئک لہم رزق معلوم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق مقرر ہوگا، معلوم مقرر ہوگا۔ فواکہ وہم مکرمون، بہت طرح کے نعمتیں اور ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ فواکہ کہتے ہیں میووں کو، وہم مکرمون، اور وہ معزز اور عزت والے ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں۔ علی سرر متقابلین، علی سرر، سریر کی جمع تخت، وہ ایک بیڈ کو بھی بولتے ہیں اور سریر جو ہے اسے تخت کو بھی بولتے ہیں۔ علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پہ ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، معین کے جام، ایک شراب معین کے جو نام سے ہوگی، جس کے کأس جو ہیں، جس کے پیالے جو ہیں، یطاف علیہم، وہ ان کے اوپر گھمائے جا رہے ہوں گے، لائے جا رہے ہوں گے، صرف کیے جا رہے ہوں گے، لائے جا رہے ہوں گے، دیے جا رہے ہوں گے۔ بیضاء، وہ بالکل صاف اور شفاف ہوگی۔ لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ وہ جنت کی شراب، وہ جنت کا ایسا پینا ہوگا، وہ جنت کا ایسا جو ہے وہ پلاؤ ہوگا جو معین کے سے ہوگا، اور بیضاء، سفید، اور پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگا۔ دنیا کی شراب میں تو بڑا انسان کو جو ہے وہ انسان جو ہے اس کو غول آ جاتا ہے، یعنی اس کو نشہ آ جاتا ہے، دماغ اس کا کام کرنا پوری طرح چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن جنت میں لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یعنی اس کے پینے سے یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کوئی سر کوئی کچھ چڑھ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ اس سے جو ہے وہ یعنی اس کے پینے سے بہکیں گے۔ بہکنا، دماغ انسان جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگ جانا، ایسا کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے ہاں اپنی نظریں جھکانے والی حوریں بھی ہوں گی۔ قاصرات الطرف کہ نظریں جھکانے والی، نظریں نیچے کرنے والی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، بڑی بڑی آنکھوں والی، وہ بھی ان کے ہاں ہوں گی۔ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، وہ ایسے ہوں گی جیسے کہ ایک انڈے ہوتے ہیں جو چھپائے ہوتے ہیں، جیسے مرغ اس کو جو ہے وہ اپنے ہاں پروں میں چھپا کے رکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح کر کے ان کی حفاظت کی ہوگی۔ جنتی بھی جہنمیوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہے گا دوسرے سے، انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، انی بے شک میں، کان لی تھا میرے لیے، قرین ایک دوست، یقول اَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ مجھے مذاق کیا کرتا تھا کہ کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے، کیا تو کہتا ہے کہ محمد سچے ہیں، تو تصدیق کر رہا ہے، تو تو بڑا سمجھدار ہے، عقل مند ہے، تو کیوں تصدیق کرنے والوں میں سے ہو رہا ہے؟ اور وہ مجھے کہا کرتا تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، اور وہ مجھے جو ہے وہ کہا کرتا تھا جب ہم کبھی مر جائیں گے اور ہم جو ہے وہ بالکل مٹی اور ہڈیاں جو ہیں وہ ہو جائیں گے،
تو آئینہ لمدینون، کیا ہم سے اس وقت دوبارہ پھر اٹھا کے بدلہ لیا جائے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مٹی ہو گئے، راخ ہو گئے، اور پھر ہمیں جو ہے اٹھا کے بدلہ دیا جائے گا؟ اب آپس میں کہتے ہیں قال هل انتم مطلعون، کیا تم اس کے دیکھ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو یہ اتنی ایکسس دے گا، اتنا ممکن ہوگا کہ جنتی وہاں پہ کھڑے ہو کر جہنم میں سے کسی کو جھانک سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس جہنم والے کی جہنم کی طرف اور جلن جنتی کی طرف نہیں آئے گی، وہ وہاں سے کھڑا ہو کے دیکھ سکتا ہے۔ قال هل انتم مطلعون، کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو جہنم میں اس کو کہیں مل جائے۔ فطلع، جہنم کی طرف دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو جیسے ہی وہ اپنے اس جہنم کی طرف دیکھے گا، جھانکے گا، تو اسے بیچ جہنم کے درمیان جہنم میں جلتا ہوا پائے گا۔ فرآہ فی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں۔ جنتی یہاں سے اس کو آواز دے کے کہے گا قالت اللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے برباد کرنے والے تھا۔ ان کدت، قریب تھا کہ تو لتردین، کہ مجھے برباد کر دے۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا میرے پہ فضل اور نعمت نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، میں شاید یہاں جہنم میں حاضر نہ کیا ہوا ہوتا، میں بھی کہاں یہاں سے نہ ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین، پھر جنتی آپس میں کہیں گے کیا ہمیں دوبارہ موت آنی ہے؟ کیا ہم جنت میں آنے کے بعد دوبارہ ہمیں کوئی موت آئے گی؟ افما نحن بی، تو سوال یہ ہوگا کہ آپس میں ہمیں کبھی موت نہیں آنی ہے، ہم جنتی ہمیشہ جنت میں، تم جہنمی ہمیشہ جہنم میں۔ اب یہاں پہ کوئی موت نہیں ہے، الا موتتنا الاولی، وہ پہلی موت جو دنیا میں آئی تھی بس وہی ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہے وہ سب سے بڑی کامیابی جس کو کامیابی کہا جا سکتا ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اور جو کرنا چاہتے ہیں کچھ تو وہ ایسا کر کے دکھائیں۔ ہر کوئی کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی، اتنا بڑا گھر بنا لیا، میں نے بڑی محنت کی، اتنے لوگوں کو جو ہے وہ میں نے سیدھا کر دیا، میں نے بڑی محنت کی، میں نے جو ہے وہ بڑیاں گاڑیاں لے لیں، بڑی پراپرٹی لے لی، بڑا بزنس کھڑا کر دیا۔ وہ کچھ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اس طرح کے نیک اعمال بڑے ہیں، اس طرح کے عمل بڑوں کے لیے کرنے چاہیے، کوئی کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے۔ لمثل ھذا، اس طرح کے، فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے عمل کریں۔ اذالک خیر، کیا یہ جنتی بہتر تھے؟ نزلاً، مہمانی کے اعتبار سے، ان کی جو مہمانی وہاں پہ میزبانی کی گئی ہے، انہیں آگے سے دیا گیا ہے، کیا یہ جو ہے وہ بہتر تھے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا وہ لوگ جو زقوم درخت والے ہیں۔ زقوم یہ ایک درخت کا نام ہے، اور یہ بہت ہی کڑوا جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ اگائے گا۔ بدبودار، نہایت ہی کڑوا اور بدبودار جو ہے وہ ہوگا۔ فرمایا وہ درخت بہتر ہے یا یہ لوگ جنتی بہتر تھے؟ یہ درخت کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس درخت کو بھی فتنہ بنائے، آزمائش بنا رکھا۔ کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اگر جہنمیوں کو، جلنے والوں کو اتنی تیز آگ میں انہیں راکھ اور کوئلہ نہیں ہونے دیتا، اور انہیں بار بار ان کے چمڑے بدل جاتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ سزائیں مل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ اس جہنم کے اندر بھی اللہ ایک درخت اگا دے، اور وہ درخت ذائقے میں کڑوا ہو، بدصورت ہو، سارا کچھ ہو، اور جہنمیوں کے لیے وہ بھی ایک آزمائش ہو جائے، تو اللہ کی اس میں قادر ہے۔ اللہ کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ تم یہ کیسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا
شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہے جو کہ جہنم کے اس جڑ سے نکلتا ہے، نیچے سے نکلتا ہے جہنم سے. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے جو خوشے ہیں، یعنی جو درخت کو آگے ٹہنیوں کے بعد پتوں کے علاوہ جو اس کو لگتا ہے، اس کو وہ جو آگے جو اس کے خوشے سے لگتے ہیں وہ اس طرح کے خوفناک ہیں جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ جہنمی اس درخت سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ کو بھرنے والے ہوں گے، کچھ نہیں اور ملے گا، اس سے جو ہے وہ اپنے پیٹ کو بھر رہے ہوں گے. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس درخت کے اوپر اور کچھ یہ ہوگا کہ انہیں کچھ ملا کے پانی ایسا دیا جائے گا، من حمیم، گرم ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، اس کی امیزش کی جائے گی. آج کل انسان جو ہے وہ بعض دفعہ بسکٹ اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے اور اوپر سے چائے پی لیتا ہے، یا بریڈ کا کوئی ٹکڑا منہ میں رکھ کے اوپر سے چائے پی لیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے شوبن، یعنی ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کا ملانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے ساتھ انہیں جو ملانے کے لیے چیز دی جائے گی وہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جو انہیں دیا جائے گا اس کے ساتھ پینے کے لیے، اس کے ساتھ پانی کی ملاوٹ کر کے. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان سب کا لوٹنا اسی آگ کے اندر، آگ کے ڈھیر میں کی طرح ہی ہوگا، اسی آگ میں رہیں گے، کہیں اور جو دوڑ کے نہیں جا سکیں گے. اللہ اکبر. کیا کہیں گے وہ ظالم؟ کہیں گے انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تھا، اپنے آباء و اجداد کو جو ہے وہ اچھے نہیں کام کرتے ہوئے، برے اعمال کرتے ہوئے گمراہ پایا تھا. فہم علی آثارہم یہرعون، اور یہ پیچھے والے انہی کے آثار پہ، انہی کے جو ہے وہ قدموں پہ، انہی کے نشانات پہ دوڑتے رہے. یہرعون دوڑتے رہے، پیچھے جو پیچھے والے برائی کرتے رہے، آگے والے بھی اسی پہ ہی لگ پڑے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اکثر الاولین، بہت سے اگلے بہک چکے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اکثر الاولین، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑے بڑے گمراہ ہو چکے تھے. صرف یہی نہیں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ان کے ہاں بھی ہم نے ڈرانے والے بھیجے تھے، ان میں بھی ہم نے ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھ ان ڈرائے جانے والوں کا پھر انجام کیا ہوا. جب اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی تو ان کے اوپر اللہ کے عذاب کس کس طرح کے آتے رہے، اس پہ غور و فکر کیا جائے. پہلی امتوں کے، پہلے نبیوں کے، پہلے لوگوں کے واقعات دیکھ کر کیسے ماننے والے انبیاء کے صحیح راستے پہ چلنے والے کامیاب ہوئے اور کس طرح کر کے برے لوگ عذاب میں جو ہے وہ پھنستے رہے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے نیک بندوں کے، اللہ کے مخلص بندوں کے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان برگزیدہ مخلصین. مخلص کہتے ہیں نا، اس مخلص کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے برگزیدہ، جسے ہم کہتے ہیں چنا ہوا، مختار. مخلص یعنی باقیوں میں سے خالص کیے ہوئے اللہ کے نیک بندے، وہ کچھ ایسے ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی انعامات کے مستحق بنتے رہے، اور جو لوگ نافرمانیوں میں تھے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بنتے رہے. یہ ہے اس صورت کی تمہید 74 آیت تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے یعنی صفات بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی حقانیت بیان فرمائی. اس کے بعد جو ہے وہ جنتیوں اور جہنمیوں کے حالات بیان کیے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کی آپس میں باتیں کیا ہوں گی اور جہنمیوں کی آپس میں باتیں کیا ہوں گی. جنت کی کچھ تھوڑی سی منظر کشی کی گئی اور جہنم کی کچھ تھوڑی سی منظر کشی کی گئی، اور پھر اللہ نے آخر میں بتایا لوگو
تمہاری طرح پہلے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوئے تھے، ان کی طرف بھی پیغمبر آئے تھے، جاؤ جا کے ان کے واقعات دیکھ لو، ان کا انجام کیسے ہوا۔ بچتے صرف وہ رہے جو اللہ کے مخلص بندے تھے۔ اب اس بیان کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے واقعات بیان کرتا ہے، فلاں نبی نے یہ کیا، فلاں قوم نے یہ کیا، انجام ان کا یہ ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو سلامت رکھا، اس کو نجات عطا فرمائی، اور ان نہ ماننے والوں کو یہ ہوا اور وہ ہوا۔ یہ انبیاء کے واقعات چلتے ہیں۔ آج ہم اسی آیت پہ 74 آیت سورۃ صافات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔